حضرت ابو ہریرہ سے منقول ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں قید کرنے کا ارادہ فرمایا تو مچھلی کو حکم دیا، ان کو لے لو، لیکن ان کے گوشت پر تیرا تصرف نہیں، کیونکہ یہ تیری غذا نہیں ہیں۔ جب مچھلی آپ کو لے کر سمندر کی انتہائی نچلی سطح میں پہنچی تو آپ نے کچھ آہٹیں سنیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، یہ سمندری جانوروں کی تسبیح ہے۔ اس موقع پر حضرت یونس نے بھی تسبیح کی۔ جب فرشتوں نے آپ کی تسبیح سنی تو بارگاہ خداوندی میں عرض کرنے لگے، اے ہمارے پروردگار، ہم ایک نحیف اور کمزور سی آواز کسی اجنبی زمین سے سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ میرا بندہ یونس ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا، وہ تو نیک بندے ہیں اور ان کی طرف سے ہر شب و روز آپ کے پاس نیک عمل پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں، یہ میری بہت اچھی تسبیح کرتے ہیں۔ پھر فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور حضرت یونس کی سفارش کی تو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا اور اس نے آپ کو سمندر کے کنارے ڈال دیا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ پھر ہم نے ان کو جب کہ وہ بیمار تھے فراہ میدان میں ڈال دیا اور ان پر ایک بیل دار درخت اگا دیا۔ آپ کا بدن مچھلی کے پیٹ میں رہنے سے انتہائی لاغر اور کمزور ہو چکا تھا۔ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ آپ ایسے ہو گئے تھے جیسے چوزا جس پر ابھی پر بھی نہ آئے ہوں۔ ابن عباس اور زید فرماتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت کے بچے کی طرح آپ کی حالت تھی اور بالکل دھنی ہوئی روئی کی طرح نرم اور نازک تھے اور بدن پر کچھ نہ تھا۔ روایت میں ہے کہ جب آپ مچھلی کے پیٹ میں ٹھہر گئے تو گمان کیا کہ شاید وفات پا گئے ہیں۔ اس پر آپ نے اپنے اعضاء کو جنبش دی تو ان میں حرکت ہوئی تو فوراً سجدہ ریز ہو گئے اور بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، اے پروردگار، میں تیرے لیے ایسی جگہ مسجد بناتا ہوں جہاں کسی دوسرے نے تیری عبادت نہ کی ہوگی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، پھر اگر وہ اللہ کی پاکی بیان نہ کرتے تو لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن تک اس کے پیٹ ہی میں رہتے۔ تفسیر ابن جریر میں حضرت سعد بن مالک رضی اللہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ کو اس نام سے پکارا جائے تو دعا قبول ہوتی ہے اور جو مانگا جائے اللہ عطا فرماتے ہیں، یعنی حضرت یونس کی دعا کے ساتھ۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے استفسار کیا، یا رسول اللہ، یہ حضرت یونس کے لیے خاص ہے یا تمام مسلمانوں کے لیے ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ حضرت یونس کے لیے خاص ہے اور مومنین کے لیے عام۔ جب بھی وہ اس کے ساتھ دعا کریں، کیا تم نے اللہ کے فرمان کو نہیں سنا؟ پھر یونس نے اپنے رب کو تاریکیوں میں پکارا، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اس کو غم سے نجات دی اور ہم مومنین کو اس طرح نجات دیتے ہیں۔ حضرت سعد سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے حضرت یونس کی دعا کے ساتھ دعا کی اس کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ پچھلی اقوام میں قوم یونس کی مثال سب سے منفرد ہے کہ جس نے عذاب کے وقوع ہونے سے پہلے ہی صدقے دل کے ساتھ عاجزی اور آہوزاری کرتے ہوئے توبہ استغفار کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم سے اپنا عذاب ہٹا دیا، جبکہ قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح اور قوم لوط وغیرہ عذاب سے ڈرانے اور بار بار تنبیہ کے باوجود شرک اور کفر پر ڈٹائی سے جمی رہیں اور عذاب کی بات کو مذاق سمجھتی رہیں، چنانچہ عذاب الہی کا شکار ہو کر ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہو گئیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، پس کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ ایمان لاتی تو اس کا ایمان اسے نفع دیتا، سوائے یونس کی قوم کے۔ جب وہ ایمان لائی تو ہم نے دنیوی زندگی میں ان سے رسوائی کا عذاب دور کر دیا اور ایک مدت تک ان کو بہرہ مند رکھا۔ اس تفسیر کا حاصل یہ ہے کہ دنیا کا عذاب سامنے آ جانے پر بھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا، بلکہ توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ البتہ آخرت کا عذاب سامنے آ جانے کے وقت توبہ قبول نہیں ہوتی اور عذاب آخرت کا سامنے آنا قیامت کے دن ہوگا یا موت کے وقت۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول فرماتے رہتے ہیں جب تک وہ غرغرہ کی حالت میں نہ پہنچ جائے۔ غرغرہ کی حالت سے مراد موت کا وہ وقت ہے کہ جب نزاع کے وقت فرشتے سامنے آ جاتے ہیں۔ اس وقت دنیا کی زندگی ختم ہو کر آخرت کے احکام شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے
اس وقت کا کوئی عمل قابل قبول نہیں۔